अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ का एलानिया जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, लेकिन आज ही जो अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया है और लॉन्ग मार्च के दौरान जो खातून सहाफ़ी के जांबाक होने का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज का लॉन्ग मार्च था वो मौखर कर दिया गया है। लेकिन इस लॉन्ग मार्च के दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं कि खान साहब के मुज़ाकरात भी हुकूमत के साथ जारी हैं और ये भी कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि शायद लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक ना पहुँचे और उससे पहले ही ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए। तो सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है? हुकूमत की जानिब से एक कमेटी भी कायम की गई है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर आगा हसन बलोच साहब। तो वज़ीर आज़म की जानिब से एक कमेटी कायम की गई है, आगा हसन बलोच साहब उस कमेटी के रुकन भी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ लसबेला गवादर और नए ज़िले हब से आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के साबिक स्पीकर असलम भूतानी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भूतानी साहब बहुत शुक्रिया। आगा साहब आपका भी शुक्रिया। भूतानी साहब, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, अब उसके दौरान मुख्तलिफ खबरें भी सामने आ रही हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, बतौर सीनियर सियासतदान आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई सरकार आज तक गई नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह लॉन्ग मार्च चाहे पीटीआई करे या पहले कोई करते हो, अगर प्रेशर में आके कोई सरकार इस तरह की कोई डिमांड्स पूरी करे तो फिर तो कल को हर कोई सड़कों पे आ जाएगा, रोड बंद कर देगा, फिर तो स्टेट की रेट ख़त्म हो जाएगी। लॉन्ग मार्च करना जमहूरी अंदाज में पुरअमन हर एक का हक है, उसको आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन लॉन्ग मार्च करके क्या करेंगे? 7 दिन बाद आके एक डेजिग्नेटेड जगह पे बैठे रहेंगे, सरकार अपना काम करती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सड़कें बंद होगी। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर कोई जो भी लॉन्ग मार्च पहले हुए हैं अब हुए हैं। तो बात ये है कि देखिए, पिछली गवर्नमेंट थी, उसको भी असेंबली ने वोट देकर मुंतखब किया। फिर कुछ एलाइज के खदशात थे, वो दूर हो गए, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब किया, तो वो भी इसी तरह मुंतखब हैं जिस तरह पिछली गवर्नमेंट मुंतखब थी। तो मेरे ख्याल में असेंबली पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम होना चाहिए, अवाम का एहतराम होना चाहिए, जो भी हो। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कहता। आप समझते हैं हुकूमत ने देर कर दी, खान साहब को इंगेज करना चाहिए था हुकूमत को? नहीं, क्या इंगेज करना, ना गवर्नमेंट कहती थी कि मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट मेरे ख्याल में तैयार है, बेहतर खान साहब बताएंगे, लेकिन वो एक दूसरे से इतने भी रवादार नहीं है कि हाथ मिलाएं, तो बातचीत क्या करेंगे। और मेरे ख्याल में देखिए, इस वक्त मुल्क इकोनॉमिकली बहुत बहुत पीछे चला गया है ना। अब इसका हम पीटीआई या किसी मौजूदा हुकूमत को मौरूज़ इल्ज़ाम नहीं ठहराते, लेकिन इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं तो सब को मिलकर इस मुल्क का ख्याल करना चाहिए। इस अफरा तफरी में न इन्वेस्टमेंट आएगी, न किसी का भरोसा होगा कि यहाँ अपना सरमायाकारी करे। तो भूतानी साहब, आप नहीं समझते कि खान साहब ने जो उनको पत्ता आखिर में खेलना चाहिए था उन्होंने पहले ही खेल लिया है? ये आखिरी पत्ता आप समझते हैं या दीगर ऑप्शन? इसके बाद क्या पता होगा ना, ये आखिरी पता है। अब आखिरी पता है। मैं तो ये उनके बल्कि पीटीआई के साथ रहे हैं दोस्त जो थे, मैंने कहा जी आप लोगों को तो पार्लियामेंट में होना चाहिए। अगर आपने कोई बात करनी है तो जो पार्लियामेंट में बैठ के आपकी आवाज़ आएगी वो वैसे रोडों पे नहीं आएगी ना। लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी थी कि वो पार्लियामेंट को छोड़ गए। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में होते तो पार्लियामेंट का भी एक मज़ा होता, उनकी आवाज़ एक मौसर ताकत होती। लेकिन ये मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत के लिए अच्छा है कि वन वे ट्रैफिक है, वरना शायद मुश्किलात। वन वे ट्रैफिक है, उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है। नहीं, लॉन्ग मार्च शुरू किया, लेकिन पार्लियामेंट में तो नहीं है ना। जो पार्लियामेंट में होना जो है वो बहुत असर रखता है इस लॉन्ग मार्च से ज़्यादा। ये परेशान कौन नहीं है? मेरे ख्याल में तो लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। आएंगे 15-20 दिन बैठेंगे, तकरीरें करेंगे, चले जाएंगे। अब बैकडोर जो डायलॉग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो तो इस कमेटी के मेंबर है आगा साहब, वही आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरा जो ख्याल है या जो हमसे राय ली गई एज इत्तेहादी, तो हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी जब अब ये बोझ उठाया है तो 17 अगस्त
2023 تک اس بوجھ کو چلائیں اور الیکشن وقت پہ ہوں۔ تو یہی سر آغا صاحب سے ہم سوال کریں گے۔ آغا صاحب، ابھی وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، آپ اس کمیٹی کے رکن ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کمیٹی کو کیا ٹاسک سونپا گیا ہے؟ دیکھیے جی، جب کابینہ کے اجلاس تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا ایک کمیٹی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ حالات کا جائزہ لے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں اور جو حالات خراب ہوں گے تو اس کی مانیٹرنگ کی جائے۔ تو اس لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اور تمام مخلوط حکومت کی تمام جماعتیں اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ تو اب کل یا پرسوں اس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی، تو پہلا باضابطہ اجلاس ہوگا، باضابطہ اجلاس ہوگا، اس میں ہم لوگ تفصیل سے حالات کا جائزہ لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو لانگ مارچ کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا، لوگ نکل آئیں گے اور حالات شاید اب طریق کی طرف جائیں، لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ لوگوں کا رسپانس اس طریقے سے نہیں رہا، بالخصوص پنجاب میں، لاہور میں، دوسرے علاقوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا مختلف اداروں کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے کہ بھئی حالات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، لوگ زیادہ ہوں گے، لوگ زیادہ ہوں گے، لیکن رسپانس نہیں ملا۔ اور جو لانگ مارچ کا طور طریقہ تھا ماضی میں، جو لانگ مارچ کیے گئے ہیں، اب اس طریقے سے لانگ مارچ نہیں کیا جا رہا، رات کو آرام کیا جاتا ہے اور دن کو لانگ مارچ کی جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے یہ لوگ سیریس بھی نہیں ہیں اور نہ ان کے سامنے کوئی ایسا اہم سبجیکٹس ہے جو سیریس حوالے سے وہ لے۔ تو بلکہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی پولیٹیکل نہیں رہا ہے اور اب بھی اس طریقے سے حالات کو جائزہ نہیں رہا ہے۔ تو آغا صاحب، کابینہ کے اجلاس میں دیگر آپشنز بھی کوئی تھے جن پر آپ نے کوئی رائے دی ہو یا وزیر اعظم صاحب نے کوئی رائے دی ہو یا کوئی دیگر آپشنز ہوں اگر وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو؟ پرائم منسٹر صاحب نے یا ہماری مخلوط حکومت نے، ہم کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، لانگ مارچ کرنا ہر کسی کا آئینی جمہوری حق ہے، اسے ملنا چاہیے، مگر پرامن لانگ مارچ ہو، اس میں فتنہ نہ پھیلایا جائے، جمہوری طریقے سے ڈیمانڈز رکھی جائے اور افہام و تفہیم سے معاملات کو چلایا جائے۔ لانگ مارچ بھلے ہو لیکن اس میں فتنہ نہ پھیلایا جائے اور اس میں انارکیت نہ پھیلایا جائے اور حالات کو خراب کرنے کی طرف نہ جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صاحب، تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شمیم نقوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب لانگ مارچ کے دوران جو مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کوئی اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ کس سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں سے آفیشلی پارٹی کے اندر یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کوئی ہمارے جتنی فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے وہ تو ساری کنٹینر کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کہنا کہ مذاکرات کوئی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اگر ہو بھی رہے ہوں گے تو کنٹینر کے اندر ویڈیو لنک ہو رہے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہو رہے ہوں گے اگر کوئی ایسی بات ہے بھی۔ اول تو جب رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی ٹیم نے ہی ڈینائی کر دیا تو مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ تو سر یہی سوال ہوتا ہے کہ خان صاحب پھر کنٹینر سے اتر کر وہ واپس کیوں چلے گئے جبکہ آگے انہوں نے جانا تھا؟ آج آپ کو ابھی تو پتہ تو چل گیا ڈیلفین سچ اے بگ ٹریجڈی۔ ہاں، وہ آج کا، تو سر آج کی بات نہیں کرے، کل کا شیڈیول تھا اس کے مطابق کل جنریٹر خراب ہوا تھا اسی لیے گئے تھے، اس کا بھی بتا دیا، اسد عمر کا بھی بیان آ گیا، سب کا آ گیا۔ اچھا، کہ وداؤٹ لائٹ اینڈ وداؤٹ ساؤنڈ وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے کیا کرتے چلا کے۔ تو یہاں پر جی ریشنل ریزن ہے۔ تو نقوی صاحب، یہاں پر جو آپ کے مخالفین ہیں، پبلک والیانہ طور پہ نکل رہی ہے، خان صاحب کو کوئی لاجیکل وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ چھوڑ کے جائیں گے۔ جس نے ڈائیلاگ تو خان صاحب کو ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ڈائریکٹلی، ان کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے پارٹی کی طرف سے، اور اس کے لیے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ نیگوشیٹ کریں گے اور خان صاحب اپروول دیں گے۔ تو سر وہ تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر الیکشن سے متعلق یا تاریخ سے متعلق اگر آپ بات کریں تو۔
جی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے؟ سوری. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن کی تاریخ سے متعلق اگر بات چیت کرنا چاہیں تو وہ ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ تو کسی پارٹی کی پوزیشن 2-3 چیزوں پہ بڑی کلیئر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا اور سیاسی مسائل کا واحد حل انتخابات ہے. دوسری چیز ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ جب ہم نے قوم کو جگایا ہے تو قوم کو جگا کے رکھنا ہے کہ اسی کی آزادی حاصل کرنی ہے. اب اسی کی آزادی کس کس سے حاصل کرنی ہے؟ ہمیں ان سارے لوگوں سے حاصل کرنی ہے جو کسی اور کے کہنے پہ چلتے ہیں، چاہے وہ اداروں میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، جو ملک کے مفاد سے زیادہ کسی کے ڈائریکشن لیتے ہوں. ہم نے پوری قوم کو یہ احساس دلانا ہے کہ اب صرف اقتدار میں وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو عہد کرتے ہیں اس پہ وہ پورا بھی اترے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان رکھتے ہیں. تو ابھی تک آج ہماری 75 سالہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم اقوام عالم میں کوئی مقام پیدا نہیں کر سکے، نہ ملیشیا بن سکے، نہ کوریا بن سکے، نہ چائنا بن سکے. اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے ہمیں اچھی قیادت نہیں ملی. نقوی صاحب، ویسے آپ کے لانگ مارچ سے متعلق جو مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا سے یا ویسے بھی جو آپ کے مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، ان کی طرف سے بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عوام آپ کے ساتھ نکلے گی، وہ عوام اس وقت نظر نہیں آ رہی. مجھے تو میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں، میری تو توقع سے زیادہ نکلے تھے. یہ صرف میرے خیال سے اگر نہیں ہے تو کہے نا دکھنا ہی. دیکھیے سب سے بڑا ثبوت جو ہے کہ عوام زیادہ نکلی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی اس امپورٹڈ حکومت نے انسٹرکشن دے دی پیمرا کے تھرو کہ لانگ مارچ نہیں کور کرو. سر کور تو ہو رہا اگر نہیں وہ لائیو کور نہیں ہو رہا، اس طرح کور نہیں ہو رہا جس طرح کور ہوتا. تو وہ تو سر آپ کے دور حکومت میں بھی یہ اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے تھے. جی ہم تو بہت برے ہیں نا، اس لیے تبدیل ہو گئے، اسی لیے عوام ہمارے ساتھ ہیں. آپ رکھیے شہباز شریف اور سب کو اپنے ساتھ. ہم تو کہتے نہیں ہیں، ہم تو عوام کو ایک رائے دینے کا یہ ہے کہ آئیے ہم بہت برے تھے، الیکشن کرا لو. ہم تو کہتے ہیں جس کو حکومت ملے گی اس کو حق ہے. تو وہ اس میں تو کوئی وہ تو سر موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جب ہم الیکشن کی تاریخ مانگ رہے تھے تب تحریک انصاف تاریخ نہیں دے رہی تھی. اچھا آپ مانگ رہے تھے نا، اب آپ انہی کا آرگومنٹ آپ مانگ رہے تھے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنا پروسیس تھا 2018 کے الیکشن کا سلیکٹڈ تھا، تو سلیکٹڈ پروسیس کے ذریعے آپ بھی آئے ہوئے، تو آپ وہ سلیکٹڈ پروسیس کے ذریعے کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ عمران خان نے اتنی خراب کارکردگی کی کہ آپ کو تو 2/3 میجورٹی سے آنا چاہیے. سر یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ایک پروسیس نہیں تھا؟ جس پروسیس میں سندھ ہاؤس سے بیٹھ کے ووٹ خریدے جائیں اس کو اگر آپ آئینی سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیجیے. میرے پاس رمیش کمار کو 250 کروڑ روپے دیے سندھ حکومت نے پروجیکٹس کے ذریعے، اس کو میں کیا کہوں. بھوتانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے دیکھا شمیم نقوی صاحب کی آپ نے بات سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے، لیکن جو حکومت میں اس وقت آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے غلطی کی ہے لانگ مارچ کر کے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا. ماضی میں یہ تنقید ہوتی بھی رہی، جب آپ اپوزیشن میں، جو اس وقت حکومت ہے وہ پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بھی وہ غلطی دہرا رہے ہیں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا کر جو ماضی میں پی ڈی ایم شاید کرتی رہی ہے؟ دیکھیے نادر، اداروں کا احترام ہونا چاہیے. اب جو کل پرسوں سے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے حوالے سے جو ٹی وی چینلز پہ باتیں ہو رہی ہیں، جو تقریریں ہو رہی ہیں، اسے خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ ہندوستان کو. تو ہندوستان کی میڈیا تو کہہ رہی ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ وہاں کے لیڈر خود کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے ساتھ، خاص کر کے فوج کے ساتھ. تو دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ ہو لیکن ہیں تو سب پاکستان کی نا. تو جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں، آپس میں سیاستدان جو ایک دوسرے کو کہنا ہے کہتے ہیں. تو سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں تو ان کو یہ احساس نہیں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اگر ان سے کوئی گلا شکوہ ہے تو بیٹھ کے
ایک کمروں میں بیٹھ کے بتائیں کہ جی ہمیں آپ سے یہ تکلیف ہے، یہ شکایت ہے. اب اوپنلی میڈیا میں کہنا اور پھر دشمن ملک جو ہے نا وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. اور ابھی کچھ 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژنس کے حوالے سے انڈیا سے کتنی وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے وہ یہاں ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا. جتنا بھوتانی صاحب معاملہ آگے گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ہے؟ دیکھیے معاملات آگے جاتے ہیں پھر واپسی کے راستے بھی نکلتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر پچھلی گورنمنٹ نے بھی کسی کو کیا تو اچھا نہیں کیا، اگر موجودہ بھی کر رہے ہیں، موجودہ تو کچھ بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں. اور جب کہ دیکھیں اب کوئی کہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے آئے ہیں، آج تک ہمارے ملک میں سرپرستی سے ہی کوئی آیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کوئی بھی کہے کہ جی ہم عوام کے زور پہ آئے ہیں، عوام کا تو زور ہوگا. موجودہ حکومت بھی سرپرستی کے ذریعے آئی ہے. دیکھیے پاکستان میں ہم کتنا بھی کہیں کہ ہم جمہوریت ہے، یہاں کنٹرول ڈیموکریسی ہمیشہ رہی ہے. اور یہ پاکستان نہیں ہے، بہت علاقوں ہمارے ملکوں میں دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کی ایک سے ہوتی ہے تو ان کی ایڈوائز لی جاتی ہے. ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اوپن ہو گیا معاملہ تو اس لیے کرٹیسزم ہوتا ہے. اور جیسے کہ ابھی 2-3 دن پہلے عسکری قیادت نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں دفاعی حوالے سے یا نیشنل انٹرسٹ میں وہ کوئی آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دشمن خوش ہوتا ہے. اور اپنے اداروں کی، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے عسکری قیادت ہو یا اور کوئی ایسے ادارے ہوں، الیکشن کمیشن ہو، ان سے جو گلا شکوہ ہے وہ بیٹھ کے آپس میں کیا جا سکتا ہے. عوامی ریلیز میں کرنا کوئی بھی کرے، مطلب میں خاص کر کے کوئی عمران خان صاحب نہیں، کوئی بھی کرے تو وہ اچھا نہیں ہے. ہاں اختلاف تو ہوتے ہیں، ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی دشمن کو تو ہم موقع نہ دیں نا کہ ہمارے اختلافات کا فائدہ اٹھائے. تو آغا صاحب یہی ایک سوال اٹھ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے خان صاحب کے ساتھ. پرویز الہی صاحب کا بھی بیان آپ کے سامنے ہوگا. تو کیا کوئی رابطہ ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کا؟ دیکھیے جی، ہم جمہوری حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے. مذاکرات ہمیشہ پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں، ہمیشہ ہوتی ہے. حکومتیں کرتی ہیں، اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں، اس میں کوئی کباد نہیں. لیکن مذاکرات ہمیشہ آئینی طور پہ، جمہوری طور پہ کی جاتی ہے. ایسے شرائط جو نام ماننے والی ہو، جو غیر جمہوری ہو، غیر آئینی ہو، ایسے مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یقیناً ہماری حکومت مذاکرات کے حوالے سے بالکل، اگر کوئی آئینی طریقے سے آ کے بیٹھتا ہے مذاکرات کے حوالے سے، جمہوری طریقے سے بالکل مذاکرات کرنے کو تیار ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری حکومت ہے، سیاست ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ کابینہ کا فیصلہ ہے. جی نہیں، یہ تو ہمیشہ یہ کابینہ کا تو فیصلہ بھی یہی ہے. اور لیکن جو جمہوری رویے ہیں نا، اس بات کی یعنی غمازی ہے کہ جو جمہوری لوگ ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات کرتے ہیں، اس میں کوئی کبات نہیں. تو ابھی باضابطہ کوئی تحریک انصاف سے رابطہ، کوئی پرویز خٹک صاحب سے، شاہ محمود قریشی سے، فواد چودھری یا کسی سے؟ تو اس حوالے سے کوئی کنفرم میرے سامنے کوئی بات نہیں آئی ہے. یقیناً اگر کنفرم بات ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا تھا. لیکن ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، لیکن ایسے مذاکرات کی جائے جو آئینی ہو، جمہوری ہو اور اس کے نتائج صحیح ہوں. ایسا تو نہ ہو کہ جی ہم آ کے مذاکرات کریں گے، جی آپ الیکشن کا ڈیٹ دے دیں. الیکشن کا ڈیٹ تو کنفرم ہے. 13 اگست کو جو مدت ہے ہماری اسمبلیوں کی وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اگلے سال، جی ہاں، اس کے بعد بالکل ہم لوگ الیکشن ہوں گے، انتخابات ہوں گے، جمہوری پروسیس چلے گا. اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ انتخابات صاف شفاف ہو اور ٹائم پہ ہو اور آئینی مدت پورا کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا ہم لوگ مائنڈ سیٹ بنا دیں کہ آپ آ کے لانگ مارچ کا اعلان کر دے تو میری حکومت ختم ہو جائے، کل آپ کی حکومت آئے تو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے. تو اس سے یہ نقصانات ہوگا، جمہوریت کو نقصان ہوگا،
इस मुल्क की स्टेबिलिटी को नुकसान होगा, इकॉनमी को नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें ठीक है। इस वक्त भूटानी साहब अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि लॉन्ग मार्च से हट के अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात आपने देखे कि वो सामने आ रहे थे। कुछ वक्त पहले हमने देखा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, आपने कौमी असम्बली में तकरीर भी की। तो आपको लगता है कि हुकूमत भी मुश्किलात में है अगर ये इत्तेहादी जमातें नाराज़ हैं, या ख़ास तौर पर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे बलूचिस्तान के हवाले से, आपके अपने हल्के के हवाले से? देखिए नादिर, मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ और मुझे लोगों ने इंडिपेंडेंट मुंतखब किया है। लोग मुझसे तवक्को रखते हैं कि आप असेंबली में जाएं, हमारी हक में आवाज़ बुलंद करें, हमारे मसाइल हल करें और हमें डेवलपमेंट करें। तो मैं जब डेवलपमेंट नहीं बोलेगी तो मैं तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का वोट लेकर तो नहीं आया हूँ। अब मिल रहे हैं सर? देखिए, अब इन्होंने कहा तो है कि हम देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की तो बात ही और है, वो बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेटिक है ना कि जी कागज़ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगले हफ्ते तक हो जाएगा ताकि हम अपने लोगों की कुछ बहाली का काम कर सकें जो सैलाब के हवाले से डिस्टर्ब हुए हैं। और नादिर, ख़ास करके मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, अभी मैं पिछले हफ्ते गवादर था, वहाँ फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन आए थे, राना तनवीर साहब, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वहाँ का कैंपस का इफ्तिताह किया था। तो वहाँ मैंने उनसे भी गुजारिश की थी, आपके भी चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा कि गवादर यूनिवर्सिटी और कैडेट कॉलेज गवादर वो PSDP में शामिल है। उनके लिए जल्दी फंडिंग हो, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ तालीम का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो हमारे बच्चे बच्चियों को जो है वो बेहतर तालीम का मेयार वहाँ अपने घर में मिले, उनको बाहर न जाना पड़े। और दूसरा, फिशरमैन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पसनी फ़िश हार्बर, उसकी बहाली नहीं हो रही है। मैं पहले दिन से लगा हुआ हूँ, समहाउ कहीं ना कहीं हर्डल्स आते हैं। तो ये 2-4 जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये अगर तो आपकी कोई रेड लाइन भी है? नहीं, रेड लाइन नहीं, अब क्या रेड लाइन होनी 8 महीने में ना। अब 8 महीने में न किसी और हुकूमत ने आना है, न इनने जाना है, अब इन्हीं के साथ रहना है। ठीक है, रेड लाइन कोई नहीं है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि पसनी फ़िश हार्बर जेटी को अगर अपने टेन्योर में बहाल कर ले तो इनको बहुत क्रेडिट जाएगा, दुआएं मिलेंगी। 35,000 लोग और 3,500 कश्तियाँ वहाँ पे लंगर अंदाज हो सकेंगी, लोगों की गुर्बत दूर होगी। कैडेट कॉलेज अगर शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हो जाए, यूनिवर्सिटी की फंडिंग जो कि इस PSDP में मौजूद है वो रिलीज़ हो जाए, तो ग्वादर यूनिवर्सिटी, ग्वादर कैडेट कॉलेज, पसनी फ़िश हार्बर, और ये मेरे ख्याल में लैंडमार्क होंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करना चाहते हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं, काम करना चाहते हैं। के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात देखें नहीं, लेकिन अब यही है ना कि अब शहबाज शरीफ साहब हैं इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह, और वो इत्तेहादी हुकूमत भी 2-4 लोगों पे है ना। अब उनको सबको साथ लेना यही तो गिला खान साहब को भी है कि वो फैसले नहीं कर सकते थे क्योंकि इत्तेहादी जमातों पर डिपेंडेंट नहीं, सही है, इत्तेहादियों का होता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे फंड्स नहीं मिलेंगे अपने लोगों के लिए तो मैं इलाके में जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे ना। तो इस तरह बड़ी जमातों के और बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है ना जी, उनके हैं। लेकिन मैं PM साहब से ये कहूँगा, ये पसनी फ़िश हार्बर, ग्वादर यूनिवर्सिटी और कैडेट कॉलेज को अगर अपने दौर में पाया तकमील तक पहुंचाए तो ये बड़ा लैंडमार्क होगा और याद रखा जाएगा शहबाज शरीफ साहब। आगा साहब, अभी ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि लॉन्ग मार्च की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शायद जॉइंट सेशन भी हुकूमत ने बुलाने का फैसला किया है। तो क्या फैसला क्या हुआ है, जॉइंट सेशन होगा या दोनों हाउसेज के इजलास बुलाए जाएंगे? देखिए जी, नेशनल असम्बली के इजलास में बुलाया जाएगा, सेनेट के इजलास में बुलाया जाएगा, हो सकता है कि जॉइंट सेशन भी हो। तो इसमें जो इनके फितने फसाद है, जो इनके अज़ाइम हैं, कौम को उस हवाले से नेशनल असम्बली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे बताया जाएगा कि इनके अज़ाइम क्या हैं। क्योंकि आज जो हालात हैं इकॉनमी के हवाले से, जो इनकी नाकाम पॉलिसियाँ थी, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने इकॉनमी को ला खड़ा कर दिया, जो आम लोग, मिडिल क्लास से लोग, तबका जो अफकार है, वो बेचारे जिन मुश्किलात के शिकार है इन्हीं की वजह से।
تو اس کے باوجود اب بھی یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھ رہے، اب بھی یہ لوگ حالات کو خراب کرنے کی یعنی کوششیں کر رہے ہیں، اور لانگ مارچ کے ذریعے مختلف پولیٹیکل حوالے سے نہیں بلکہ جذباتی انداز میں حالات کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو بالکل ہم جوائنٹ سیشن بھی بلائیں گے، حکومت اور نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا، اجلاس بھی ہوگا، اس میں اس کے عزائم کو بتایا جائے گا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ بھوتانی صاحب، اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ ساری ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی تو اس کے بعد واوڈا صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف سے ان کو نکال دیا گیا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیگر ارکان بھی جو ہیں وہ ناراض ہیں شاید، تو بطور سینئر سیاستدان آپ کو کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف سے مزید جو لوگ ہیں وہ ٹوٹیں؟ پرویز الہی صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نادر دیکھیں، میں صحیح آپ کو بات بتاتا ہوں، جب عمران خان صاحب نے یہ لانگ مارچ کی بات کی یا جتنا اداروں پہ کھلے عام انہوں نے ان کی جو خلاف بولا، تو مجھ سمیت بہت ساروں کو یہ خدشہ تھا کہ عمران صاحب کے پیچھے کوئی قوت ہے، ورنہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا ہے اداروں کے حوالے سے، نادر اگر بلوچستان کا کوئی سیاستدان اس کا 2% بھی بولتا نا تو اس وقت ڈی چوک پہ لٹک رہا ہوتا، یہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن عمران خان کو اتنا برداشت کیا گیا۔ پھر ان کی لانگ مارچ، تو ہمیں یقیناً خدشات تھے، اور میں نے خدشات جو ہماری اتحادی حکومت ہے اس کے سامنے بھی کیا، لیکن جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے نہیں، جو ہمارے عسکری قیادت کی جو پریس کانفرنس اوپنلی ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں سکون ہو گیا کہ نہیں، عسکری قیادت مکمل موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو جواب دیا۔ تو اس کے بعد تھوڑے حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ سب کو یہ خدشہ تھا کہ نہیں، مجھ سمیت میں اپنی بات کرتا ہوں، یار یہ اداروں کے خلاف اتنا اوپنلی بول رہا ہے اور لانگ مارچ کر رہا ہے تو پیچھے کوئی اس کو سپورٹ ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ سپورٹ نہیں ہے، اور اب لانگ مارچ بھی اس کے بعد تھوڑا سا دھیما ہونے لگا ہے۔ تو یہی ہے سر، آغا صاحب کے سامنے بھی سوال رکھیں گے۔ آغا صاحب، آپ نے دیکھا کہ BNP مینگل کے، آپ کی جماعت کے بڑے تحفظات تھے حکومت کے ساتھ، تو اب اگر سوال اٹھے کہ جو آپ نے مطالبات رکھے تھے 6 نکات، جو خان صاحب اگر آپ کے مطالبات وہ تسلیم نہیں کروا سکے یا کر سکے، تو موجودہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر لے گی؟ دیکھیے جی، میاں شہباز شریف صاحب کے نیت پہ، خلوص پہ ہم شک نہیں کرتے ہیں، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کے سامنے 6 نکات اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سر فہرست جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، جو ایک اہم مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں سب سے پہلے اس مرکزی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مسئلہ حل کریں، اور قانون سازی تو کر دی، بل تو لیا ہے، بل تو انہوں نے لیا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کی کرائسس میں 75% اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن سر، مینگل صاحب نے جو بات کی، انہوں نے تو کہا ہے کہ موجودہ حکومت بھی بلوچستان کے معاملے پر بے بس ہے۔ بالکل، میں بتاؤں نا، حقیقتاً جو بلوچستان کے معاملات پر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ماضی میں یا موجودہ حکومت ہے، اس طریقے سے بلوچستان کے معاملات کو ہینڈل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب باعث بلوچستان کے لاپتہ افراد کے مسائل، بلوچستان نیشنل پارٹی کی 6 نکات، مینگل صاحب کے جو خدشات اور تحفظات ہیں، اس کو صحیح معنوں میں دے کے پرکھے اس کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، تاکہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ جمہوری طریقے سے اس جدوجہد کو آگے بڑھائے، اور مرکزی حکومت یہ ثابت کروائے کہ ہم بلوچستان کے معاملات کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو بھوتانی صاحب، اگر لاسٹ سوال اگر مختصر آپ جواب دیں، جیسے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اگر لوگ نہیں رہیں گے تو شاید ادھر اتحادی جماعتیں، جیسے میں نے MQM کا ذکر کیا، بلوچستان عوامی پارٹی کا، آپ بھی حکومت کے اتحادی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ مینگل گروپ صاحب، مینگل جو پارٹی ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ نہیں، میرے خیال میں مینگل صاحب یا باقی جت پارٹیوں کا آپ نے نام لیا، انہوں نے تو مل کر اس حکومت کو بنایا ہے،
लेकिन अब वो शोर भी मचा रहे हैं कि हमारे मुतालबात हैं। लेकिन अब साथ देखें ना, बहुत सारे क्राइसिस है ना। अब अगर शहबाज शरीफ साहब एक क्राइसिस से निकलते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बात करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को इस वक्त कोई पार्टी छोड़ेगी नहीं। ये मेरा अपना ख्याल है कि अब 8 महीने रह गए हैं और शहबाज शरीफ की नीयत पे कोई शक नहीं है, जैसे आगा साहब ने कहा। सर गवर्नर आप अभी भी नहीं लगा सकते, बलूचिस्तान को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, अब ये तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, क्यों नहीं लगाते हैं उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन शहबाज शरीफ हो सकता है छोटे मोटे प्लानिंग कमीशन, आगे पीछे फाइनेंस वालों से हमें थोड़ा सा शिकवा हो अपनी डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन जब हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की खुलूस नीयत और जिस तरह से वो हमारा एहतराम करते हैं उसको देखकर यकीन जाने कि दिल नहीं कहता है कि उसको हमें छोड़े। ठीक है सर। आगा साहब, अगर आपके सामने ये सवाल रखें, आप काबीना के रुकन भी हैं, ये मामला ज़ेर बहस आया है कि गवर्नर जो हैं KP के देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, वो क्यों नहीं अभी तक उस पर फैसला हो सका? देखिए जी नादिर, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। यकीनन मरकज़ी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मखलूत हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो गवर्नर्स के मामलात है वो जल्द अज जल्द हल करा दें। चाहे बलूचिस्तान का गवर्नर हो, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हो, उनकी तैनाती को जल्दी से जल्द यकीनी बनाया जाए तो बेहतर मैसेज दिखाया जाएगा। ठीक है। आगा हसन बलूच साहब, असलम भूतानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।